السلام علیکم، میں ہوں عادل شازے۔ پنجاب کے ضمنی انتخابات کے غیر متوقع نتائج کے باوجود وفاقی حکومت نے فوری انتخابات کا مطالبہ آج مسترد کر دیا۔ لاہور میں وزیراعظم شہباز شریف، سابق صدر آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان نے اپنی حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں کے ساتھ آج مشاورت کی، جس میں یہ حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اتحادی جماعتوں پر قائم مخلوط حکومت ہر حال میں اسمبلیاں اس میں اپنی مدت پوری کریں گی اور قبل از وقت انتخابات جو ہیں وہ آپشن نہیں ہے۔ اس اجلاس میں حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کو بھی بچانے کی کوششوں کا فیصلہ کیا گیا، جن کا بچ جانا فی الحال معجزے سے کم نہیں ہوگا، لیکن پاکستان میں سیاسی معجزے ہوتے رہتے ہیں۔ ایک دلچسپ صورتحال بن چکی ہے، کیونکہ اگر وفاق میں حکومت قائم رہتی ہے مسلم لیگ نون کی اور پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت گر جاتی ہے، تو وزیراعظم شہباز شریف کی سرکار جو ہے وہ صرف اسلام آباد اور سندھ تک محدود رہ جائے گی۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، کیونکہ پنجاب میں خیبر پختونخوا میں عمران خان حکمرانی کر رہے ہوں گے، اور ایسے سیٹ اپ میں ملک کا سیاسی اور انتظامی نظام چلانا جو ہے وہ خاصا پیچیدہ ہو جائے گا، اور اس مشکل میں بتدریج اضافہ جو ہے وہ عمران خان کی جو جارحانہ سیاست ہے وہ کر سکتی ہے، جن کی جانب سے پہلے ہی بار بار فوری انتخابات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اور اب اس مطالبے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے عمران خان ہر حربہ بھی آزمائیں گے، خصوصاً جب سے وہ پنجاب میں ضمنی انتخابات جیتے ہیں۔ تحریک انصاف کی پہلی نظر تو 22 تاریخ پر ہے، جب ان کو اپنے اتحادی پرویز الہی کو ہر حال میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنوانا ہے، کیونکہ یہی وہ پہلا وار ہوگا جو شہباز شریف حکومت کی جو الٹی گنتی ہے وہ شروع کروا سکتا ہے۔ لیکن اس وار کو بھی ناکام بنانے کے لیے پی ڈی ایم جماعتیں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ آج بھی اتحادی جماعتوں نے حمزہ شہباز کو بچانے کے لیے کوششوں کا عندیہ دیا، جبکہ ایک واضح اور حیران کن حکمت عملی کا اشارہ کل وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی دی۔ میں یہ کہہ دوں، پرویز الہی کے پاس یا پی ٹی آئی کے پاس 188 ووٹ ہیں، ہمارے پاس بھی 180 ہیں، فرق صرف 5 ووٹوں کا ہے۔ 5 لوگ اگر اس سے غیر حاضر ہو گئے تو اس کے بعد پھر پرویز الہی صاحب وزارت اعلیٰ جو ہے اس کو ڈھونڈتا پھریں گے۔ 5 لوگ کیسے غیر حاضر ہوں گے؟ فی الحال اس حکمت عملی کو ناکام بنانے کے لیے پرویز الہی نے عدالتی جنگ چھیڑ دی ہے اور رانا ثناء اللہ کے بیان پر توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ دوسری جانب نیب قوانین سے متعلق عمران خان کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر درخواست پر چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس میں کہا کہ جب نیب قانون پاس ہو رہا تھا پی ٹی آئی کہاں تھی؟ پی ٹی آئی نے اسمبلی کو ترک کر دیا ہے، ملک اور آئین کی خاطر سوچیں، اتنی بڑی جماعت اسمبلی میں نہیں تھی، پھر کہتے ہیں کہ قانون خلاف قانون بن گئے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اجلاس میں پی ٹی آئی شرکت کرے، یہ بھی آج انہوں نے کہا۔ چاہتے ہیں نیب ترامیم کا معاملہ واپس پارلیمان جائے، جمہوریت کی خاطر پارلیمان کو کام کرتے رہنا چاہیے۔ ملک میں جاری سیاسی غیر یقینی کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے سینئر شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عباسی صاحب بہت شکریہ۔ آج اتحادی جماعتوں نے حکومت کی بالکل ایک آخری فائنل فیصلہ کر لیا ہے کہ جی الیکشنز جو ہیں وہ اکتوبر 2023 میں ہوں گے، اور یہ شروع سے آپ کا ایک اٹل فیصلہ ہے، لیکن درمیان میں ضمنی الیکشن کے جو نتائج آئے، اچھا عمران خان اگر دوبارہ سڑکوں پر نکل آتے ہیں یا وہ پنجاب اور کے پی سے ریزائن کر دیتے ہیں، ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو جاتا ہے، تو کیا یہ ڈیسیجن ری وزٹ کرنے کا آپ کے پاس کوئی آپشن کھلا ہے؟ نہیں، ایسا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے عوام کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، ہم ایک عدم اعتماد کے ذریعے ایک آئینی طریقے سے حکومت میں آئے ہیں۔ ہم نے بہت مشکل فیصلے کیے ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے، ملک کو استحکام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا ہم نے قیمت ادا کی ہے۔ ان ضمنی انتخابات میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم نے یہ ٹرم پوری کرنی ہے اور ملک کو استحکام دینا ہے، اور پھر الیکشن میں مقررہ وقت پہ جانا ہے۔ شاہد صاحب اگر ضمنی انتخابات میں تو آپ نے قیمت ادا کر دی، لیکن اگر یہی قیمت آپ کو پھر آئندہ عام انتخابات میں بھی ادا کرنی پڑے پھر کیا ہوگا؟ جی، ملک کا مفاد پہلے آتا ہے۔ اگر وائپ آؤٹ ہی ہو جائے کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، آج جب ہم نے عدم اعتماد کیا، اس کے بعد 7 مہینے کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا، میں خود خلاف تھا اس بات کے کہ آپ کو سیدھا انتخابات میں جانا چاہیے، لیکن جو ہم نے حالات دیکھے ملک کے، جہاں پر معیشت کھڑی ہے، آپ تو چند ہفتے بھی گزارا نہیں کر سکتے تھے، تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ملک کے معاملات حل نہیں کر سکتا۔ اس لیے حکومت میں کولیشن نے فیصلہ کیا، حکومت میں آئے، بہت مشکل فیصلے جو پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں کر سکا، کرنے پڑے، معیشت کو استحکام دیا ہے، مزید دیں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان کے عوام اس کوشش کو سراہیں گے، اور جب الیکشن کا وقت آئے گا تو
تو رزلٹ انشاءاللہ ہمارے حق میں ہوں گے۔ بھائی صاحب، جو موجودہ صورتحال بن رہی ہے اس میں کیا آپ تو آن ریکارڈ آئیں کہ ہمیں حکومت میں نہیں کرنی چاہیے عدم اعتماد کے بعد اور ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے، لیکن اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ ہم نے حکومت لے لی ہے تو ٹرم پوری کرنی چاہیے، ان مشکل حالات سے ملک کو نکالنا چاہیے، لیکن ابھی بھی کچھ آپ کے رہنما ہیں، جاوید لطیف صاحب نے کل جو پریس کانفرنس کی، کیا ان کو بھی اب یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار ٹھیک ہے اگر نیم دلی سے بھی ایک فیصلہ کیا یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اور اسی پر چلنا چاہیے؟ نہیں، فیصلہ نیم دلی کا نہیں تھا، یہ کولیشن گورنمنٹ نے ڈیلیبریشن کے بعد کیا۔ میں نے کہا جیسے میری رائے کچھ اور تھی، لیکن جو میں نے ملک کے حالات دیکھے ہیں تو وہ رائے درست نہیں تھی۔ رائے جو میرے اس وقت کے حالات کے مطابق تھی، جو میں نے ملک کے حالات دیکھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر فیصلہ تھا اور اس نے پاکستان کو استحکام دیا ہے، ایک بہت بڑے حادثے سے بچایا ہے، اور آپ اس کو آگے لے کر اب چلنا ہے۔ بھائی صاحب، پنجاب میں تو ضمنی الیکشن میں ایک تو مہنگائی بھی تھی، مشکل فیصلے بھی تھے، اس کے علاوہ جو آپ کی پارٹی کی جو لوکل لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی ان کینڈیڈیٹس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جو کہ 4 سال ان کا ہی استحصال کرتے رہے پی ٹی آئی میں رہ کے۔ اب آپ نے 18-20 ایم این ایس کو بھی ٹکٹ جو پرومس کیے ہوئے ہیں، تو ان کا کیا کریں گے؟ جی، مقامی معاملات یہ پیدا ہوتے ہیں ہر الیکشن میں، اور اس دفعہ چونکہ بہت اچانک سب کچھ ہوا تو یہ معاملات پیدا ہوئے۔ جو ایم این ایز ہمارے ساتھ آئے ہیں وہ اب وقت ہے، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ مقامی سطح پہ ہمیں ایک ریکنسیلیشن کر کے اور جماعت کے ورکر کو مطمئن کر کے جنرل الیکشن میں جانا چاہیے۔ اچھا، جو آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا حکومت میں آنے کا، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کنوکشن کے بعد اور نیم دلی سے یہ فیصلہ نہیں ہوا، اس میں نواز شریف صاحب مکمل طور پر آن بورڈ تھے کہ ہم نے گورنمنٹ میں جانا ہے؟ دیکھیں، رائے بہت سی رائے تھی، ٹھیک، کولیشن جماعتیں سب شامل تھیں، یہ کوئی ہمارے پاس تو 84 ایم این اے تھے جو 50% بھی نہیں ہے میجورٹی کا، لیکن جب سب نے کیا مشاورت میں یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں ہمیں حکومت بنانی چاہیے، اس میں سب کی رائے آتی ہے، جب فیصلہ ہو جاتا ہے سب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ میرا بھی فیصلہ ہے، یہی فیصلہ نواز شریف صاحب کا بھی ہے، یہی شہباز صاحب کا بھی ہے۔ مطلب ابھی نواز شریف صاحب اس فیصلے کو اون کرتے ہیں کہ بالکل بس ہم نے فیصلہ کیا، یہی درست فیصلہ تھا؟ جی بالکل، میں کہا رائے ہمیشہ فیصلے کے متعلق جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے کہ کیا یہ اچھا فیصلہ تھا، کیا برا فیصلہ تھا، کیا اس سے نقصان ہوا ہے، کیا فائدہ ہوا ہے، وہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس وقت مشاورت سے ایک فیصلہ ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا میری خود رائے اس کے حق میں نہیں، جی بالکل، لیکن میں نے جو ملک کے حالات دیکھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح فیصلہ تھا۔ ٹھیک، بھائی صاحب، پنجاب میں تو اب اکثریت جو ہے وہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کی کولیشن کے بعد پاس آ گئی ہے ضمنی انتخابات کے بعد، لیکن رانا صاحب کا یہ کہنا کہ 5-6 ایم پی ایز ادھر ادھر بھی ہو سکتے ہیں، یا کیا ان لائنز پر پی ایم ایل این کو جانا چاہیے یا اکثریت کو تسلیم کرتے ہوئے اور حکومت ان کو دے دینی چاہیے؟ دیکھیں، اگر کوئی ایم این اے اپنی جماعت کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، ایم پی ایز نہیں چلنا چاہتے، تو یہ ان کا فیصلہ ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سیاست جب کوئی آدمی اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کر لے، اپنی سیٹ قربان کرنے کو تیار ہو، جو حکومت بنی تھی، جو 20 ایم پی ایز کا معاملہ تھا، وہ جانتے تھے کہ ہمیں جو آئین میں شکیں ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی اگر مزید لوگ منحرف ہو جائیں تو آپ کے لیے ایکسیپٹیبل؟ جی بالکل، بہت سے ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں جو نہیں چاہتے کہ پرویز الہی صاحب جو ایک منارٹی گورنمنٹ کے ممبر ہیں صوبائی اسمبلی میں، وہ ملک کے صوبے کے وزیر اعلیٰ بنے۔ تو اس کا مطلب کہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے ایک اور گروپ نے سامنے آ جائے؟ جی دیکھیں، یہ تو وقت بتائے گا، مجھے اس کا ان باتوں کا علم نہیں ہے، میں اس میں ڈائریکٹلی انوالوڈ نہیں ہوں، لیکن سیاست میں ہر چیز ممکن ہوتی ہے، اور ہر چیز جائز بھی ہوتی ہے سیاست میں۔ جائز اگر قانون اور آئین کے اندر ہو تو بالکل جائز ہے۔ یہ تو آئین کے اندر نہیں ہے نا، اگر وہ فلور کراسنگ اس میں کوئی جی اگر وہ دیکھیں، اگر کوئی ممبر اس بات پہ تیار ہو کہ میں فلور کراسنگ کی شک لگ کر ڈی سیٹ ہو جاؤں گا، اور پھر بھی وہ ساتھ آئے، جس طرح 20 لوگوں نے فیصلہ کیا، وہ ڈی سیٹ ہو گئے، تو پھر آپ اس کا کچھ نہیں، وہ تو ایک اپنے ضمیر کی آواز ہے۔ اچھا بھائی صاحب، ایک اور انٹرسٹنگ سچویشن بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ مسلم لیگ کاف کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ چودھری شجاعت صاحب ہیں، جی اگر وہ اپنے ایم پی ایس کو کہیں گے جی آپ نے حمزہ کو ووٹ دینا ہے، تو کانسٹیٹیوشنلی اور وہ ان کے لوگ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، ان کے لوگ اگر وہ پرویز الہی صاحب کو دیں ووٹ تو وہ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل، تو یہ بھی کوئی ایک ٹرمپ کارڈ ہے جو استعمال ہو سکتا ہے؟ یہ آپ نے کیلکولیشن کی ہوگی مجھے لیکن یقیناً اگر پارٹی کا لیڈر یہ کہے کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے تو پھر پریزیڈنٹ صاحب خود بھی ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں۔
ٹھیک. اچھا بھائی صاحب, تھوڑا سا ایک مزید جو سنجیدہ ایک ٹاپک ہے وہ ہماری اکانومی, آج بھی جو روپے ہے وہ ورسز ڈالر 225 ٹچ کر گیا. ایک تو آئی ایم ایف سے سٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے, دوست ممالک کا بھی مفتاح صاحب بڑا کلیئر کٹ بتا چکے ہیں جہاں جہاں سے پیسے آنے ہیں, لیکن وہ جو ایک سرٹنٹی کا ایک ایلیمنٹ ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. مارکیٹ رسپونڈ نہیں کر رہی. کیا وجہ ہے کہ روپے بالکل فری فال پہ چلا گیا؟ گورنر اسٹیٹ بینک کی ابھی تک آپ لوگوں نے اپوائنٹمنٹ نہیں کی. یہ معاملات گورنر اسٹیٹ بینک موجود ہیں, نیا گورنر آنا ہے, وہ کیئر ٹیکر نہیں ہے, گورنر ہیں, پورے اختیارات ہیں ان کے پاس. اچھا, تو جہاں تک ابھی یہ معاملہ ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے ملک کے اندر, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج ملک کو استحکام دینے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ جو معاملات ہوتے ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم سب کو, جس میں جوڈیشری بھی شامل ہے, فوج بھی ہے, انٹیلیجنس والے بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں, ذرا بیٹھ کر طے کرنا پڑے گا کہ ہم نے ملک چلانا کیسے ہے, کیونکہ کوئی انسرٹنٹی کوئی ملک برداشت نہیں کر سکتا. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آج الیکشن آپ کو کچھ نہیں دے گا اور نقصان بہت بڑا دے سکتا ہے. 90 دن کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ان حالات میں اس کو چلانا بہت مشکل کام ہوگا. لیکن آپ ابھی آج مسلم لیگ نون ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جناب الیکشن کمیشن جو ہے وہ جلد ممنوعہ کیس فنڈنگ کا فیصلہ کرے جی, اور اس کا مطلب یہ کہ ان ادر ورڈز عمران خان کے خلاف آ گیا, وہ ڈسکوالیفائڈ اور وہ بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ ان کو جمہوری راستے سے کیوں نہیں ہٹاتے؟ جمہوری راستے میں تو وہ آپ کو شکست دے رہے ہیں وہاں پر. یہ جمہوری راستہ ہے. اگر آپ قانون توڑیں گے, الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے, وہی الیکشن کمیشن جس نے 20 لوگ ڈی سیٹ کر دیے, تو وہ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ آپ نے الیکشن کے قوانین توڑے ہیں, آپ نے دوسرے ممالک سے افراد اور کمپنیوں سے پیسے لیے جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے, غیر قانونی فنڈنگ کی, اس کی بڑی کڑی سزا ہے. ہمارا تو وہ ملک ہے جہاں ایک حکومت توڑ دی گئی تھی کہ سپریم کورٹ نے توڑی کہ ملک کے وزیر اعظم نے جو ویزا لینے کے لیے کمپنی کی ڈائریکٹرشپ لی تھی اس کی فی نہیں لی اور اس وجہ سے وہ ڈی سیٹ کر دیے گئے. تو ہر چیز اگر آپ قانون توڑیں گے تو یہ تو قانون میں بڑا ایمبیگوٹی تھی کہ کیا وہ فی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے نہیں ہوتی. اگر آپ اوپنلی جو الیکشن کمیشن کے رولز ہیں فنڈنگ کے بارے میں ان کو ڈیفائی کریں گے, توڑیں گے, پھر یقیناً کارروائی ہو سکتی ہے. شاہد خاقانہ بھائی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, وقت چکا, جس کے بعد ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے معیشت پر بات کریں گے اور کامل علی آغا صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ان سے پوچھیں گے کہ پرویز الہی صاحب کی 22 تاریخ کے لیے تیاریاں کیا ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک ناظرین. مسلم لیگ کاف کے رہنما سینیٹر کامل علی آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. آغا صاحب بہت شکریہ. کل رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ 5 سے 6 لوگ آپ کے ادھر ادھر بھی ہو سکتے ہیں اور صرف اتنا ہی فرق ہے, جس کے بعد خبر یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے اور پی ٹی آئی کے اراکین کو ہوٹل میں ٹھہرانے کا فیصلہ کیا ہے. کیا آپ کو اس قسم کے کچھ خدشات ہیں کہ کوئی نیا گروپ بن جائے گا, 5 سے 6 لوگ آگے پیچھے ہو جائیں گے؟ قطعی طور پہ ایسا کوئی احتمال نہیں ہے, اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. الحمدللہ سارے لوگ انٹیکٹ ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے بالمقابل کون ہیں؟ بالمقابل وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ سیاست کے اندر گند ڈالا ہے, اور یہ گند ڈالتے ہیں پہلے, اس کے بعد پھر گند میں سے سونا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ان کی ہمیشہ سے روایت رہی ہے. ہمیں اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے, اور نہ ہم اس قسم کے کوئی ہوٹلوں میں ٹھہرانے کی بات یہ لوگ جو نئے لوگ ظاہر ہے 15-16 لوگ نئے جو ابھی منتخب ہوئے ہیں, ان کے پاس اکوموڈیشن نہیں ہوگی تو ان کا بندوبست تو کرنا پڑے گا. وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی, اور نہ ہی کوئی اس قسم کے خطرات کی وجہ سے انہیں اکوموڈیٹ کیا جائے. یہ ایک ہمیشہ سے یہ بندوبست ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ظاہر ہے جن کے پاس اکوموڈیشن نہیں ہوتی ان کو ٹھہرایا جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے. لیکن اس بات کا احتمال تو موجود ہے نا کہ یہ ایف آئی اے کے ذریعے یا اپنے خاص کرندے جو انہوں نے پالے ہوئے ہیں بیوروکریسی کے اندر بھی, یہ ان کے ساتھ مل کے آپ آج دیکھیں نا, آج بھی ان کی جو پولیٹیکل میٹنگ تھی اس کے اندر بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ ان کا ہمیشہ سے ان کی عادت ہے, اور ان سے کوئی شبہ نہیں ہے ہمیں کہ یہ اس قسم کی حرکتیں کریں گے. اور جب وزیر داخلہ اتنے اہم منصب کے اوپر سپریم کورٹ کے بڑے کلیئر فیصلے کے ہوتے ہوئے بھی
اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہا ہے. یعنی سپریم کورٹ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہوا ہے کہ 17 تاریخ تک یہ ایک عارضی وزیر اعلیٰ کے طور پہ یہ جو ہے وہ کام کرے گا حمزہ شہباز. اور انہوں نے جو کیا آپ نے دیکھا ہے پورے الیکشن کے اندر ایک کمٹمنٹ دے کے لوگوں کو گرفتار. آغا صاحب چلے میں نے جو سوال کیا تھا آپ کا جواب یہ کہ نئے الیکٹ ہونے والے لوگوں کے لیے آپ نے رہائش کا بندوبست کیا ہے اور باقی آپ کے جو لوگ ہیں وہ کسی ہوٹل میں نہیں ٹھہرے. آپ ساتھ میں یہ بتائیں کہ ابھی جو ضمنی الیکشن میں آزاد لوگ جیتے ہیں کیا انہوں نے آپ کی حمایت کی ہے اور اس وقت آپ کی نمبر گیم کیا ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جو وقت سے پہلے عیاں نہیں کی جا سکتی. ہم بھی ظاہر ہے جس طریقے سے الیکشن لڑا جاتا ہے اور رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق ہم اپنی کنوینسنگ بھی کر رہے ہیں. ظاہر ہے ہر کینڈیڈیٹ کا حق ہوتا ہے لیکن ہم کسی کی جماعت کے کوئی بندے توڑنے نہیں جا رہے یا کسی پریشر کسی کے اوپر ڈال کے یا کسی کو پیسے دے کے یا اس قسم. ٹھیک ہے چلے آغا صاحب آپ کا جواب آ گیا. اوقاف لیگ کی بات کریں تو چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ آپ کی جماعت کے ابھی بھی سربراہ ہیں اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ وہ یہ اعلان کر دیں کہ جناب ایم پی اے جو ہیں کاف لیگ کے وہ حمزہ شہباز کو ووٹ دیں. وہ آپ کی پارٹی کے صدر اور کانسٹیٹیوشنلی آپ کے ایم پی ایز پھر باؤنڈ ہوں گے حمزہ شہباز کو ووٹ دینے کے. اگر ان کو پھر ووٹ نہیں دیتے تو ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. جو شخص بھی یہ سوچتا ہے کہ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز لائی کے اندر کوئی تفریق ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوابوں کی دنیا میں بس رہا ہے. حقائق یہ ہیں کہ یہ دونوں بھائی بالکل یکجان ہیں, متحد ہیں اور کبھی بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ الگ نہ ہیں نہ ہوں گے. چودھری شجاعت صاحب خود واضح کر چکے ہیں اور انہوں نے چودھری پرویز لائی کی حمایت کے متعلق بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا ہوا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ کے وزارت اعلیٰ کے الیکشن کے اندر چودھری پرویز لائی کے ساتھ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ وہ ساتھ کھڑے ہیں. اچھا کہ کوئی امکان چلیں یہ تو وقت ہی بتائے گا. زرداری صاحب کی ابھی چودھری شجاعت صاحب سے ملاقات بھی ہوئی اور سنا ہے کہ وہ باہر نکلتے ہوئے انہوں نے وکٹری سائن بھی بتائیں. پی ٹی آئی کے اندر کوئی 20-25 لوگوں کا نظریاتی گروپ بن سکتا ہے؟ کوئی ایسے آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں یا کوئی خدشات ہیں؟ قطعی طور پہ اس قسم کا کوئی احتمال نہیں ہے. جنہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے, جو گئے ان کا حال بھی دنیا نے دیکھ لیا. لوگوں نے انہیں دھتکار دیا الیکشن کے اندر اور اب میرے خیال میں کوئی اس قسم کی بیوقوفی نہیں کرے گا اور نہ کر سکتا ہے اور نہ اس قسم کی کوئی خبر ہے. یہ افواہیں ضرور پھیلائی جاتی ہیں, ظاہر ہے وہ ان کی الیکشن سٹریٹجی میں ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ وہ گند ڈالتے ہیں الیکشن کے اندر. ہمیشہ وہ سیاست کے اندر گند ڈالنے کے ماہر ہیں. وہ گند ڈالنے کے لیے اس قسم کی ویڈیوز اور آڈیوز اور یہ اس قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں اور لیکن میں سمجھتا ہوں الٹیمیٹلی وقت نے ثابت کیا کہ اس قسم کا کوئی حربہ کارگر ثابت نہیں ہوا اور عام آدمی عوام نے اس کو رد. اچھا پرویز الہی صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب اگر انہیں کہیں تو 2 منٹ نہیں لگائیں گے, اسمبلی توڑ دیں گے. تو یہ پھر پوری ایکسرسائز کیوں کی جا رہی ہے؟ اسمبلی سیدھی توڑ ہی دیں. پھر دیکھیں پولیٹیکل سٹریٹجیز جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ وہ بڑی جماعت کے لیڈر ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ عمران خان ایک بڑا معتبر شخصیت ہے سیاست کے اندر پاکستان کی اور بڑا لیڈر ہے اور عوام نے اس کی جو ہے وہ اس کے بیانیے کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس کی بات کو آگے بڑھا کے یہ 20 سیٹوں کے الیکشن میں ثابت کر دیا ہے کہ اس وقت الحمدللہ عمران خان اور عمران خان کے اتحادی جو ہیں وہ بڑی ثابت قدمی سے اصول کی سیاست کر رہے ہیں اور وہ اسی راہ پہ چلتے رہیں گے. ہاں اگر کسی وقت پولیٹیکل سٹریٹجی یہ بنتی ہے کہ پنجاب میں بھی جو ہے وہ ریزائن کرنا ہے اور یہ فیصلہ عمران خان کا اگر ہوگا تو چودھری پرویز لائی صاحب نے واضح الفاظ میں بالکل غیر یقینی جو ہے وہ ایک واضح بیان دے دیا ہے. یقینی طور پہ
وہ جو بیان دیتے ہیں اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں. چلیں سینیٹر کامل علی آغا صاحب، تھینک یو سو مچ. سازین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمیں جوائن کریں گے معیشت پر ہمارے ساتھ. ویلکم بیک عزیز. اس وقت تحریک انصاف کی رہنما اور سابق پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون ملیکہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بخاری صاحبہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ بتائے گا کہ آج تو پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ حکومت قائم رہے گی مرکز میں، اور نیکسٹ الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر 2023 میں ہوں گے. اس کے بعد اب تحریک انصاف کا اگلا آپشن کیا ہوگا؟ کیا آپ پنجاب اور کے پی سے ریزائن دے کے الیکشن فورس کروائیں گے، لانگ مارچ کریں گے؟ کیا اسٹریٹجی آپ کی کیا ہوگی آگے؟ تھینک یو شاہ سے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں، جو یہ 11 پارٹیوں کا مجموعہ ہے، یہ جو حقائق ہیں اس سے منہ پھیر رہے ہیں. اس بات کا اعتراف نہیں کر رہے ہیں کہ اس وقت شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سی ڈی اے کے چیئرمین کی حیثیت رکھتے ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو وفاق کی علامت تھی اور ہے، اس کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے. پنجاب میں 22 جولائی کو ہم حکومت بنائیں گے. 17 جولائی کو پنجاب کی عوام نے ان کا جو غرور اور تکبر تھا اور جو ان کا پاکستان کی سالمیت کے مخالف بیانیہ تھا اس کو مسترد کر دیا ہے اور بتایا ہے کہ پاکستانی خوددار ہیں، پاکستانی ایک زندہ قوم ہے، اور جب ان کی سالمیت کے اوپر بات آئے گی، ان کی خودداری کے اوپر بات آئے گی، تو وہ کھڑے ہو کر اپنے گھروں سے باہر نکل کر ووٹ ڈالیں گے اور ووٹ کی طاقت کا استعمال کریں گے. تو اگر یہ حقیقت سے اپنے چہرے کو پھیرنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ اقتدار کی سیاست کو ہمیشہ کی طرح آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو اپنی تحریک چلائیں گے، ہم تو اپنا بیانیہ آگے بڑھائیں گے. کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ آج فنچ نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی طور پر استحکام نہیں ہے؟ کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان کے اندر ڈالر جو ہے وہ اس لیول کے اوپر تاریخی طور پر کبھی اوپر نہیں گیا؟ تو اگر حقائق سے چہرہ پھیرنا ہے تو پاکستان کی عوام پھر باہر نکل کے ان کو خود کیا اسمبلیوں سے باہر آنے کی دعوت دے؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ ان کے پاس نہ وہ عددی اکثریت ہے، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، عدم استحکام بالکل سیاسی عدم استحکام موجود ہے، اور پنجاب کے ریزلٹس کے بعد وہ عدم استحکام بڑھتا بھی ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن انہوں نے اس کے باوجود یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ they will remain in power till اگست 2023. اس کے بعد اب آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا لانگ مارچ آپ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، یا دونوں جو اسمبلیاں ہیں، پنجاب اسمبلی میں آپ کی اکثریت آ چکی ہے، کے پی میں آپ کی گورنمنٹ ہے، اس سے بھی ریزائن کر کے اور آپ فورس کروائیں گے الیکشنز؟ دیکھیں عادل، ہم اپنی حکمت عملی کے اوپر غور کر چکے ہیں، غور کر بھی رہے ہیں. بہت سارے جو آپشنز ہیں وہ زیر غور آ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اندر اپنی عددی اکثریت کو ختم کر دیں ایک دم ہی، اور خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں. یہ ایک آپشن ہے جو ہمارے سامنے ہے. وقت پڑنے پر اس آپشن کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت تو ہم ان کے اوپر عوامی پریشر ڈالیں گے. اس وقت اپنے بیانیے کو آگے بڑھائیں گے اور ایک پرامن تحریک جو ہے اس کو بھی چلایا جا سکتا ہے. لیکن جس راستے پر پاکستان کی معیشت کو لے کے جا رہے ہیں، مجھے چیزیں اس طرح نظر آ رہی ہیں جو ہمارے ایک قریب ممالک میں ہوئی تھی. اللہ نہ کرے کہ پاکستان کے اندر وہ صورتحال آئے، لیکن خدا نہ خواستہ 2 کروڑ کا ملک تو شاید یہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن 22 کروڑ کی عوام جو ہے اس کو اپنی انفرادی سیاست کی نظر نہ کیجیے. خدا را ہماری آپ کے پروگرام کے توسط سے ان سے گزارش ہے کہ نظر ثانی کریں اپنے فیصلے کے اوپر. پاکستان کی عوام ارلی الیکشن چاہتے ہیں اور آپ کو ٹھیک ہے. مجھے ملیکہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اگر پنجاب میں آپ کی عددی اکثریت ہے وہ آپ تحلیل نہیں کرنا چاہتے، کے پی میں ہے وہ آپ تحلیل نہیں کرنا چاہتے، تو کیا یہ ایک تضاد نہیں ہے کہ قومی اسمبلی میں اگر آپ کی عددی اکثریت تھی تو آپ حکومت آرام سے کر رہے تھے، اب اگر نہیں ہے تو آپ اس کو تحلیل کروا کے انتخابات کرانا چاہتے ہیں؟ مطلب جہاں پہ آپ کی اکثریت ہے، آپ کو حکومت ہے تو ٹھیک ہے وہ آپ کریں گے، جہاں پہ آپ کی اکثریت نہیں ہے، کسی اور کی گورنمنٹ ہے، تو وہ آپ تحلیل کروانا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں عادل، 2 مختلف باتیں ہیں. یہ عددی اکثریت کی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ وفاق کی علامت ہے. پاکستان کی عوام نے ہمیں سب سے بھاری مینڈیٹ سے ایک طویل جدوجہد کے بعد الیکٹ کیا. پارلیمان کے اندر جو ہوا
اس کی وجہ سے پارلیمان جو ہے، پاکستان کا جو لوور ہاؤس ہے پارلیمان کا، نیشنل اسمبلی، وہ اپنے وقار کو کھو چکا ہے۔ پارلیمان کے لیڈر آف دا اپوزیشن، سابق لیڈر آف دا اپوزیشن نے قائد حزب اختلاف نے ایک تیسرے ملک کے ساتھ مل کر میر جعفر اور میر صادق کے طور پر ہمارے ممبران پارلیمنٹ کو ساتھ ملا کر ایک سازش کے ذریعے 22 کروڑ عوام کے وزیر اعظم کو ہٹایا تھا۔ اگر وہ مسلط کر دیے گئے ہیں اس پارلیمان کے اندر، تو ہم اس پارلیمان کے اندر اس سازش کے بعد نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ ہمارا ایک پوزیشن ہے، یہ ہماری حکمت عملی ہے اور یہ درست ہے، کیونکہ مراسلہ پاکستان کے اندر سازش ہونا، نیشنل سیکیورٹی کی 2 میٹنگز نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہوئی ہے، اور 9 اپریل کو جو پاکستان کے پارلیمان میں ہوا ہے، جس طرح آئین کو توڑ کر ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا گیا ہے، ہم اس پارلیمان کے اندر شہباز شریف کی قیادت کے اندر نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ جو ملکہ صاحب، ٹھیک ہے، یہ جو پارلیمان کی آپ نے بات کی، اسی سے جڑا ایک سوال، آج جو عطا بندیال صاحب کے ریمارکس آپ نے دیکھے ہوں گے، قانونی معاملات پہ آپ کی بڑی گہری نظر بھی ہے۔ خان صاحب کورٹ میں چلے گئے نیب کے جو لاز میں امینڈمنٹ تھی اس پر، تو آج عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیے کہ یہ پارلیمان کا ڈومین ہے اور یہ چیزیں، یہ جو ہے ہم ڈرافٹ دوبارہ پارلیمان کے پاس بھیجیں گے۔ اب پارلیمان میں تو آپ بیٹھنا نہیں چاہتے، تو یہ جو نیب کی قوانین وغیرہ ہیں، بڑی اہم قانون سازی ہونی ہے، الیکٹورل ریفارمز وغیرہ ہیں، تو یہ اگر آپ پارلیمان میں نہیں بیٹھیں گے تو یہ کیسے معاملہ طے ہوگا؟ یہ فیصلے تو اب کورٹ نہیں کر سکتی، اور کورٹ نے تو خود آج کہہ دیا ہے۔ نہیں دیکھیں عادل، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کبھی کبھی میں خود اس وقت اس کیس کے اندر لیگل ٹیم کے اندر شامل ہوں، جو نیب کی پٹیشن ہے جس کو خواجہ حارث صاحب جس کی قیادت کر رہے ہیں، اور میں اس وقت موجود تھی بینچ نمبر 1 میں جب استفسار ہوا چیف جسٹس آف پاکستان، آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان اور شاہ محمود قریشی کے مابین، اور اس کے اندر بہت ساری باتیں کی گئیں، اور یہ بات ضرور منظر عام پر آئی کہ اکثریت کی جماعت پارلیمان سے گئی، اسی لیے یہ قانون سازی ہوئی، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ عدالت جو ہے، جس کے پاس پاکستان کی آئین کی تشریح کرنے کا اختیار ہے، اور جو آرٹیکل 8 کے مطابق جب پاکستان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ سلب ہوتے ہیں پاکستانیوں کے کسی قانون کے ذریعے، وہ اس قانون کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں۔ تو ہماری استدعا یہ ہے کہ قطع نظر کہ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ اکثریت کی جماعت پارلیمان میں نہیں ہے، ہم وہ ایشو سازش کا اب سپریم کورٹ میں زیر غور زیر بحث نہیں ہے۔ اس وقت چیز زیر غور یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس، پاکستانیوں کے بنیادی حقوق سلب ہوئے ہیں۔ اس وقت جو عوام اور پبلک آفس ہولڈرز، عوامی نمائندوں کے مابین جو ایک اعتماد تھا وہ ختم ہوا ہے۔ عوامی نمائندوں نے پارلیمان کو اپنے آپ کو فائدہ دینے کے لیے استعمال کیا ہے، اس لیے دراصل یہ قانون جو ہے یہ غیر آئینی ہے، اور ہم نے یہ بھی بتایا ان کو اس استفسار میں اور اس گفتگو میں اور اپنی لیگل آرگیومنٹس میں کہ بہت ساری ایسی چیزوں کی ہم نشاندہی کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ کس طرح اس کی ایک شک جو ہے وہ فرد واحد کے لیے، کسی کیس کے لیے یا کسی فرد واحد کے لیے جو عوامی نمائندہ ہے، اس کو کرپشن کے کیسز سے بری الزما کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ تو ابھی تو کیس کی شروعات ہے، یہ حتمی بات نہیں ہے۔ استفسار میں جو بات ہو، مکالمے میں جو بات ہو، جو آرڈر میں لکھا جاتا ہے، اس میں بہت فرق ہوتا ہے، تو اس کو حتمی نہ سمجھیے، لیکن ٹھیک ہے، یہ ڈسکشن زیر غور آئی ہے، اور جیسے چیف جسٹس کہیں گے ہم ان کی بات پہ غور بھی کریں گے، اور وہ مکالمہ بھی آگے بڑھے گا، اگلی ہیرنگ جمعے کو ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ملکہ بخاری صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، معاشی معاملات جو ہیں وہ ڈاواں ڈول ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ڈالر ورسز روپی جو ہے وہ بالکل ریکارڈ آج 225 تک ڈالر ورسز روپی جو ہے وہ ٹچ کر چکا ہے۔ بریک کے بعد ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے بات کریں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، نون لیگ کی سربراہی میں اتحادی حکومت کو اقتدار کی باغ دوڑ سنبھالے 3 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن معیشت کی گاڑی پٹری پر نہیں چڑھ پا رہی۔ سیاسی بے یقینی کے ماحول میں روپے کی قدر میں شدید کمی اور سٹاک مارکیٹ میں گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے بھی پاکستان کی ریٹنگ مستحکم یعنی سٹیبل سے منفی کر دی ہے۔ ریٹنگ ایجنسی فچ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان میں
सियासी अदम इस्तेकाम और जल्द इलेक्शन से IMF प्रोग्राम के हवाले से पॉलिसी भी खतरे का शिकार है और डॉलर के ज़खायर दबाव में है। अमरीकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग में गिरावट की 7 से ज़्यादा वजूहात बताई हैं, जिनमें सबसे अहम वजूहात सियासी खदशात हैं कि अदम इस्तेकाम है, ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी और मालियाती खसारा शामिल है। फिच के मुताबिक सख्त इक्तिसादी और सियासी माहौल में जून 2023 में IMF प्रोग्राम की मियाद ख़त्म होने के बाद फाइनेंसिंग पाकिस्तान के लिए एक मसला होगा। पाकिस्तान के डॉलर के ज़खायर जून 2022 तक तकरीबन 10 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं, जो सिर्फ एक माह से ज़्यादा जो है वो मौजूदा जो बैरूनी अदायगियाँ हैं उनके लिए कारआमद होंगे। एक साल पहले ये तकरीबन 16 अरब डॉलर से कुछ कम थे। फिच को खदशा ये है कि जून 2022 को ख़त्म होने वाले माली साल में करंट अकाउंट खसारा 17 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से तेल की आलमी कीमतों में जो इसकी वजूहात जो हैं वो तेल की आलमी कीमतों में इजाफा और दरमदाद में इजाफा है। मईशत के हवाले से इस बुरी खबर के साथ आज अमरीकी डॉलर भी रुपए को मजीद बेतौकीर करते हुए 225 रुपए तक की जो है वो रिकॉर्ड बुलंदी तक पहुंचा। यानी आज सिर्फ एक दिन में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत जो है वो 8 रुपए से ज़्यादा उसमें इजाफा हुआ। यूं IMF से किस्त मिलने के ऐलान पर वक्ती तौर पर रुपए में जो बेहतरी देखने में आई थी वो ज़्यादा देर तक ना चल सकी। ऐसे में सूरत हाल किस तरफ जा रही है, आने वाले दिनों में आवाम को क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ सकता है, इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हाशिर साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सत्यानाश हो चुका है डॉक्टर साहब रुपए का, 225 में आज डॉलर वर्सेस रुपये के मुकाबले में उसने ट्रेड किया, बावजूद इसके कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट IMF से साइन हो चुका है, दोस्त ममालिक से पैसे आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिर भी रुपए जो है वो तेजी से उसमें बेकदरी, उसकी वजह क्या है डॉक्टर साहब इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कहना है कि इंटरनेशनल मीडिया में और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के जो पाकिस्तान के बारे में असेसमेंट है जी, वो काफी मनफी हो चुका है। अब आप ये देखिए कि फिच और मूडीज दोनों ने पाकिस्तान की रेटिंग जो थी स्टेबल से नेगेटिव कर दी, कम करके अब नेगेटिव यानी कि मनफी पे ले आए। तो इससे मार्केट्स पे असर जरूर पड़ता है और फिच ने तो कल ही किया है। दूसरी तरफ ये जो सियासी सिलसिला है, इलेक्शंस हुए और उसमें माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी कामयाबी हासिल की, मगर उसके बाद में ये सवाल पैदा हुआ है कि क्या इलेक्शंस अनकरीब हो जाएंगे या नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस तरह का सिलसिला शुरू हो जाता है तो फिर IMF प्रोग्राम जिस पे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है और इंशाल्लाह अगस्त के मेरे ख्याल से तीसरे हफ्ते एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो मीटिंग करेगी और इंशाल्लाह अप्रूवल हो जाएगा और पाकिस्तान को जो इंस्टॉलमेंट है वो मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस दौरान कोई अनसर्टनिटी जो है सियासी और बढ़ जाए। अलबत्ता मुझे अब ये कहते हुए इस बात का एहसास ज़रूर है कि हमारी इस वक्त की जो हुकूमत है उन्होंने समझदारी का इज़हार ज़रूर किया है और अभी कुछ देर पहले जो मीटिंग हुई थी PDM, उसके बाद में जो स्टेटमेंट आया है कि हम अपना जो टेन्योर है वो पूरा करेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है कि हमें माशी जो हालात हैं उनको संभालने के लिए सख्त से सख्त इक़दामात लेने हैं और इस वक्त मुल्क अहम है, कोई सियासी पार्टी नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम पाकिस्तानी का सवाल है, मैं आपके सामने रखता हूं कि मौजूदा जो माशी हालात हैं, अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहती तो क्या आज ये माशी हालात बेहतर होते जो आज है? अगर आज मुस्लिम लीग नून ये गवर्नमेंट छोड़ दे, इलेक्शन का ऐलान कर दे, तो क्या हमारे माशी हालात जो हैं वो बेहतरी की जानिब जाएंगे? ये बहुत अहम सवाल है आपका। देखिए, जो मसला पैदा हुआ है उसका आगाज 28 तारीख को फरवरी के महीने में हुआ, जब हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब ने सब्सिडी देना शुरू कर दिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर और बिजली के निर्खों में। ये IMF के प्रोग्राम की स्पिरिट का एक बहुत ही फंडामेंटल वायलेशन था
اور سال ختم ہونے پر ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ سبسڈی پر تقریباً 400 سے زیادہ ارب روپے خرچ ہوئے. تو انسرٹنٹی بڑھ جاتی اگر پچھلی حکومت آگے چلتی، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پچھلی حکومت یہ نہیں کرتی اگر انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ نو کانفیڈنس موشن آ رہا ہے. جی تو لہٰذا اگر کنٹینیوٹی رہتی ہے اور یہ اس طرح کی پالیسی نہیں اڈاپٹ کی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ استحکام کچھ حد تک رہتا، مگر پاکستان کو آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ کرنا بہت ہی ضروری ہے اس وقت، اس لیے کہ جب مارکیٹس میں پاکستان کے بارے میں نیگیٹو پرسپشن کافی دنوں سے بڑھتا جا رہا ہے. ہم B- پہ کافی پہلے آ گئے تھے ریٹنگ میں، تو یہ یقیناً مسئلہ تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پچھلی حکومت اگر وہ رہتی تو یہ جو سخت اقدامات کیے گئے، خاص طور کے پیٹرول کی قیمتوں میں جو بے تحاشا اضافہ کیا گیا آئی ایم ایف کے اگریمنٹ کے تحت یہ کیا گیا، کیا پچھلی حکومت بھی یہ کر پاتی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، سیاسی عدم استحکام تو موجود ہے. آج پی ڈی ایم کی قیادت نے جو فیصلہ کیا اس سے مارکیٹ کو یہ سگنل جائیں گے کہ اگلے سال تک اب حکومت یہی ہے، ٹرم پوری کرے گی. لیکن اگر ہم فوری الیکشن میں جاتے ہیں، نگران سیٹ اپ آ جاتا ہے، اس کا معیشت پر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ جب آپ ایک کیئر ٹیکر یا نگران حکومت لاتے ہیں، اور میں 2 حکومتوں میں رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کس حد تک نگراں حکومت کے پاس یہ طاقت یا اجازت ہوتی ہے کہ وہ سخت اقدامات لے. ایک حد تک وہ جا سکتے ہیں، مگر ہوگا یہ کہ آئی ایم ایف کو اس بات کی پریشانی ضرور رہے گی کہ اگر فرض کیجئے کہ ٹیکس کا جو ریونیو ٹارگٹ ہے ہم وہ میٹ نہیں کر پا رہے ہیں پہلے کچھ ہفتوں میں یا مہینوں میں، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ چکی ہے، تو فائنینس بل اور ٹیکس میں چینجز لانا یہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی. ٹیکسیشن، فائنینس بل، تو لہٰذا ایک طرف سے تو وہ سیاسی طور پر ان پر بوجھ نہیں ہے، مگر دوسری طرف ان کے اختیارات میں کچھ کمی ضرور موجود ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا روپے جو ہے ڈاکٹر صاحب دیکھیں آج تو 225 ورسز ڈالر ٹریڈ ہوا، کیا یہ نیچے اب آ سکتا ہے، اس مستحکم ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ مستحکم نہ ہوا، اراؤنڈ اسی میں وہ ٹریڈ کرتا ہے، تو اس کا امپیکٹ تو ظاہری بات ہے مہنگائی مزید بڑھے گی، عوام پستے رہیں گے اور اس سے موجودہ حکومت پر مزید دباؤ بڑھے گا. کیا اس کے نتیجے میں مارکیٹ میں کل کچھ اسٹیبلٹی آتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. ہم سب امید کر رہے ہیں کہ ہماری جو اس وقت کی حکومت ہے انہوں نے رسپانسبلٹی کا احساس ضرور دیا ہے، اور اس بات سے ہم کچھ مطمئن ہوئے ہیں کہ اس وقت سیاسی مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا ملک کے معاشی حالات حد سے زیادہ خراب ہونے کا خطرہ موجود ہے. اس کو سنبھالنے کے لیے ہماری اس وقت کی حکومت آگے بڑھنا چاہتی ہے. دیکھیے قیمتوں میں اضافہ اس لیے بھی ہوتا رہے گا کہ آنے والے دنوں میں ہمیں کچھ اور چیزیں بھی کرنا ہے آئی ایم ایف پروگرام کے تحت. سب سے پہلے پچھلے سال سرکولر ڈیٹ جو پاور سیکٹر میں ہے وہ ایک ریکارڈ لیول 850 ارب اضافہ ہوا، حیرت انگیز اضافہ. اس کو کم کرنے کے لیے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ بجلی کے نرخوں میں نمایاں طور پر اضافہ کیا جائے، وہ انخرید کرنا پڑے گا. دوسری طرف گیس کے نرخوں میں بھی بڑھانا پڑے گا، اس لیے کہ باہر سے جو ہم LNG امپورٹ کر رہے ہیں اس کی قیمت تو آسمان تک پہنچ چکی ہے. تو یہ حکومت نے اس بات کا احساس دیا ہے کہ ہم اس وقت سیاسی مسئلوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہتے، ہم ملک کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھا مناسب میسج ضرور ہے. پاش صاحب آخر میں مجھے بتائیے گا کہ مفتاح اسماعیل کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو تبدیل کرنے سے معیشت میں بہتری آ سکتی ہے؟
میرا خیال یہ ہے کہ بڑی محنت کی ہے ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے اور ان کی ٹیم نے ماشاءاللہ. IMF کا جو رجحان تھا وہ بڑا سخت ہو چکا، جبکہ فیبروری 28 کو جو سبسڈی دی گئی اس کے بعد میں وہ بہت زیادہ سخت ہو چکے تھے اور بڑی محنت کرنی پڑی ہے. مہینے مہینے انہوں نے محنت کی ہے. ہماری جو نئی فائنانس ٹیم تھی اور ماشاءاللہ ہمارے جو فائنانس منسٹر صاحب نے انہوں نے پوری کوشش کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی وقت نہیں ہے کہ ہماری فائنانس کے منسٹر صاحب کو تبدیل کیا جائے. اسحاق ڈار صاحب ایک بڑے سینئر فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں، ان سے ضرور ایڈوائس لیا جائے، پارٹی کے اندر بات چیت کی جائے اور اس کے بیسس پر اقدامات لیے جائیں. مگر اس وقت یہ نامناسب ہوگا کہ فائنانس منسٹر تبدیل کیا جائے. اس سے ایک اور ہو سکتا ہے کہ کچھ نیگیٹو میسج بھی پہنچے انٹرنیشنل. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں.